نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ساتواں پارہ آج شروع ہوا تو اس کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے قسم کے کفارے کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے آدمی کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض دفعہ قسم کے ساتھ شکل پکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید کے اندر ہماری بول چال کے لحاظ سے نازل کیا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے بہت قسمیں کھائی ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم ہے۔ والعمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم ہے۔ سورج اور چاند کی قسم ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہیں وہ قسم اٹھا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ اپنی بڑی بڑی صفات کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم ہے اور میرے جلال اور بزرگی کی قسم ہے۔ جب کوئی بندہ مجھے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو خالی نہیں کرتا، یا اگر اس کا آخرت کے ساتھ تعلق ہے تو فوراً قبول، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس کی مصلحت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے بہتر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کے اندر قسم ہے۔ آپ بہت مرتبہ قسم کرتے کھاتے اور یہ کہتے والذی نفس محمد بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کو بات بیان کرتے، قسم کی تین شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ گزشتہ زمانے کی کسی چیز پر آدمی قسم کھاتا ہے، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ حالانکہ بارش نہیں ہوئی، کل کہتا ہے میں جان بوجھ کر کہتا ہے قسم ہے مجھے، اور کل بارش ہوئی ہے، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے یمین غموس۔ بہت غلط یہ قسم ہے، گویا کہ یہ قسم جھوٹی کھانے والا گناہوں کے سمندر کے اندر غوطے کھا رہا ہوتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ اور بڑا گناہ ہے یہ جھوٹی قسم گزشتہ زمانے کے بارے میں کھانا۔ کبھی آدمی بے سوچے قسم کھا دیتا ہے، عادت ہے مجھے قسم ہے جی مجھے قسم ہے، کوئی سوچ نہیں کوئی فکر نہیں، اور ایسے یہ آداب کے خلاف ہے، لیکن یہ پہلی جیسی قسم نہیں ہے۔ آئندہ زمانے کے بارے میں کوئی قسم کھانا میں کام کروں گا یا قسم کھانا میں کام نہیں کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں یمین عربی میں قسم کو کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اگر یہ آدمی قسم کو توڑ دے تو اس آدمی پر کفارہ آتا ہے۔ ایک قسم اس کا پورا کرنا ہے۔ جب کسی اچھے کام پر آدمی قسم کھاتا ہے، مثلا میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا اور قسم کھا لیتا ہے، میں اپنے ابا کے سامنے اونچا کبھی نہیں بولوں گا، قسم کھا لیتا ہے، میں اپنی اہلیہ کے ساتھ نئی لڑائی کروں گا اور اس کو گالی نہیں دوں گا، اس کو میکے اور پیکوں کے تانے نہیں دوں گا، اور قسم کھا لیتا ہے۔ ایسی قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ اچھی بات پر آدمی نے قسم کھائی ہے۔ ایک قسم بہت بری قسم ہے، کیا؟ مال فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، کہتا ہے یہ ریٹ اتنا لگ گیا، اور قسم کھاتا ہے، حالانکہ نیرا جھوٹ ہے، کوئی ریٹ نہیں لگا ہوا۔ اور کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، مال کو فروخت کرنے کے لیے کوئی آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بتائی ہے، اور یہ بہت بری قسم ہے۔ جب کوئی آدمی آئندہ زمانے کے بارے میں قسم کھا لے اور اس کو توڑ دے تو قرآن نے اس کا کفارہ بیان کیا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
اور تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام. 4 چیزیں قسم کا کفارہ ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک. پہلی، آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے درمیانے درجے کا. کھانا کھلائیں گے تو صبح و شام کھلائیں گے. اگر کھانا کھلانا نہیں چاہتا تو کھانے کی کم از کم مقدار شریعت نے مقرر کی ہے کہ 2 سیر آٹا یا 2 سیر گندم، سیر صبح کا سیر شام کا، یہ صدقہ فطر بنتا ہے. اور یہی کفارہ روزے سیام ہے. اگر کوئی بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا یہی اس کا کفارہ ہے. اور یہی کفارہ ہے قسم کا، لیکن یہ 10 گنا ہے. 1 گنا نہیں بلکہ کتنا ہے؟ 10 گنا ہے. جتنا صدقہ فطر ہے 200 روپیہ ہے تو 10 گنا کیا ہو جائے گا؟ 2000 روپیہ. اگر 300 روپیہ ہے تو 10 گنا کیا ہو جائے گا؟ 2500. آپ کو کہ 3000 روپیہ ہو جائے گا. تو یہ جو 3000 روپیہ ہو جائے گا یہ کفارہ ہے. یا چاہو تو ہلکا پھلکا سا لباس دے دو. ہلکا پھلکا کیا ہے؟ سلوار ہے اور اوپر کرتے کا کپڑا ہے. اور یہ ایک جوڑا نہیں ہے، یہ بھی 10 مسکینوں کو جوڑے دینے پڑیں گے. 10 جوڑے کپڑوں کے دے دو، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا 3000 یا 2000 روپیہ. جس طرح آدمی کا گندم اچھی اور ادرک کم قیمت اور زیادہ ہے تو قرآن نے کہا اگر یہ تینوں نہیں ہیں، 3 کیا ہو گئے؟ فتحریر رقبہ. اگر یہ 2 نہ ہو تو غلام آزاد کر دو. اور اگر یہ نہیں ہے فمن لم یستطع، تو پھر کہا کہ فثلاثۃ ایام، 3 دن روزے رکھ لے. 3 روزے رکھنے ہیں. یہ 3 روزے رکھنا یہ قسم کا، کوئی آدمی پیسوں کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، لباس کی شکل میں، غلام تو اب ہے نہیں ہے، تو 3 روزے رکھ لے. ان میں سے جو بھی رکھ لے اس کا اختیار ہے. قرآن مجید نے اس قسم کے بارے میں بیان کیا ہے. تو بہرحال جو قسمیں ہیں اچھی بات پر اٹھانی چاہیے، اور جو قسمیں ہیں جب آدمی اٹھائے تو اس کی پاسداری رکھنی چاہیے. اس میں غلط کیا ہے؟ قسم اللہ کی ہے یا اس کی صفات کی ہے یا اس کی ذات کی ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا ٹھیک نہیں ہے. مجھے میری اولاد کی قسم ہے، یہ کوئی قسم نہیں ہے. مجھے میرے ماں باپ کی قسم ہے، یہ کوئی قسم نہیں ہے. مجھے اپنے پیر و مرشد کی قسم ہے، یہ کوئی قسم نہیں ہے. قسم کس کی ہے؟ صرف اللہ کی، یا اللہ کے ذات کی، یا اللہ کی صفات کی قسم ہے. مخلوقات میں بندوں کے لیے کسی کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری محفل کو قبول فرمائے. جی اگر کوئی آدمی قسم جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اس نیت سے کہ مجھے قسم اٹھا کے میں اپنی جان کو چھڑا لوں اور بعد میں اس کا کفارہ میں ادا کر دوں، اس کے بارے میں کیا حکم؟ جو جان بوجھ کر قسم ہے نا جھوٹی، اس کا کفارہ نہیں ہے، اس پر توبہ اور استغفار ہے. جو جھوٹی قسم کھائے گا تو آئندہ زمانے کے بارے میں، یعنی جو گزشتہ زمانہ ہے اس میں، تو گزشتہ زمانے کے بارے میں میں نے کہہ دیا جو جھوٹی قسم ہے وہ یمین غموس ہے، گناہ کبیرہ ہے، غلط ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، توبہ اور استغفار ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت دے دے. اے اللہ مریضوں کو صحت دے دے. اے اللہ مریضوں کو صحت دے دے. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا کافی الحاجات. اے اللہ رمضان کے روزے قرآن نماز قبول فرما. اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، خیریت اور عافیت فرما، سکون اور اطمینان فرما، ہر بے چینی والی چیز کو ختم فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.